نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن ملکوال کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج 5ویں نشست میں حاضر ہیں۔ ان دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن تحصیل ملکوال کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جملہ فورمز، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ السلام کے تصدق سے سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آج کے درس عرفان القرآن کے موضوع کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور اشتہارات کے ذریعے جان چکے کہ ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر۔ سامعین، جب یہ موضوع آپ نے پہلی بار پڑھا یا سنا ہوگا تو ذہن نے ایک سوال کیا ہوگا کہ ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں یہ موضوع کیوں رکھا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو سامعین، جب ہم آج کے دور میں اپنی نوجوان نسلوں کو
آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مادیت کے دور میں جب ہم اتباع سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سائنس پڑھنے والے جوانوں کے ذہنوں میں بالخصوص ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے وصال ہو گیا، اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ظاہری زمانہ آج کی طرح کا سائنسی زمانہ نہیں تھا۔ اس دور میں ابھی وہ سائنسی ایجادات نہ تھی، تو ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے ذہنوں میں ایک سوال ڈالا جاتا ہے، جو سوال مستشرقین کی طرف سے آیا، باطل طاغوتی قوتوں کی طرف سے آیا اور عالم کفر کی طرف سے آیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ظاہری زمانہ، اس وقت سائنس نے آج کی طرح کی ترقی نہ کی تھی، جبکہ آج کا دور یہ سائنس کا دور ہے، ایجادات کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہستی جن کا ظاہراً وصال آج سے 1400 سال پہلے ہو گیا ہے، اس ہستی کی سیرت اس سائنسی دور کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔ تو جب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سائنسی دور کے تقاضے پورے نہیں کرتی تو معاذ اللہ اس دور میں سیرت الرسول قابل عمل نہیں رہی۔ ان سوالات کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کیے جاتے ہیں، ایسے اعتراضات کے ذریعے ہماری نسلوں کے ذہنوں کو تشکیک زدہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے ذہنوں میں آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر کے وہ تاجدار کائنات کی ذات اقدس سے ہمارے نوجوانوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ عالم کفر، وہ باطل طاغوتی قوتیں، ان کے تھنک ٹینکس، وہ لاجیکلی اور نفسیاتی طور پر یہ جان چکے ہیں کہ اگر کسی ذات کے اعتبار سے ذہنوں میں شک پیدا ہو جائے تو جس ذات کے حوالے سے ذہن میں شک پیدا ہو جائے پھر اس ذات کے ساتھ قلبی تعلق نہیں رہتا۔ جس ذات کے اعتبار سے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں پھر اس ذات کے ساتھ حبی تعلق نہیں رہتا، اس ذات کے ساتھ پھر قلبی تعلق نہیں رہتا، اور وہ ظاہر جان چکے کہ ایمان والوں کی محبت کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ سامعین محترم، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اعتبار سے آج یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں اور ہر زمانے میں قابل عمل ہے۔
اب سارے کے سارے دلائل اسی ایک اعتراف کے جواب میں آگے آتے جائیں گے. سامعین محترم، سب سے پہلا نقطہ جو سمجھنے والا، اللہ رب العزت نے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابدی بنایا ہے. اللہ رب العزت نے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفاقی بنایا ہے. اللہ رب العزت نے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمگیر بنایا ہے. آقا تاجدار کائنات سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ہر نبی شان والا بھی ہے، ہر نبی مقام والا بھی ہے، ہر نبی مرتبہ والا بھی ہے، لیکن میرے محبوب سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کی نبوت زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے محدود تھی. لیکن جب تاجدار کائنات کی بعثت ہوئی، رب کائنات قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیارے محبوب، آپ سے پہلے سب انبیاء کی نبوت زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے محدود تھی. اب وہ محبوب محمد مصطفیٰ آئے ہیں کہ جن کی نبوت کا ڈنکا ہر عالم میں بجتا رہے گا. زمانہ کوئی بھی ہو، پیغام نبوت مصطفیٰ کا جاری رہے گا. علاقہ کوئی بھی ہو، پیغام نبوت مصطفیٰ کا جاری رہے گا. عالم روحانیت ہو تب بھی پیغام نبوت مصطفیٰ کا ہوگا. عالم شہادت ہو تب بھی پیغام نبوت مصطفیٰ کا ہوگا. عالم برزخ ہو تب بھی پیغام نبوت مصطفیٰ کا ہوگا. کل یوم حشر ہوگا تب بھی سب سے اونچا پرچم نبوت محمد مصطفیٰ کا ہوگا. تو سامعین، اللہ رب العزت نے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفاقی بنا دیا. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر مالک کائنات نے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیریت کو بیان کیا. سورہ الفرقان کا مطالعہ کریں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. مالک کائنات فرماتا ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ کو کل عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیجا ہے. پھر رب کائنات نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کیا سونے محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو جمیع انسانوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. پھر رب کائنات سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کیا گروہ انسانیت، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے سچا رسول بن کے آیا. تو سامعین محترم، ان آیات بینات میں مالک کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی عالمگیریت کو بیان کیا. اب سامعین، ذات اگر ابدی ہو تو اس ذات کا پیغام بھی ابدی ہوتا ہے. ذات اگر آفاقی ہو تو اس ذات کا پیغام بھی آفاقی ہوتا ہے. ذات اگر عالمگیر ہو اس ذات کا پیغام بھی عالمگیر ہوتا ہے. رب کائنات نے ذات مصطفیٰ اور نبوت مصطفیٰ کو آفاقی اور عالمگیر
یہی سبب ہے میرے مصطفیٰ کی نبوت کا پیغام اور سیرت محمد مصطفیٰ کو بھی اللہ نے آفاق کی اور عالمگیر بنا دیا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں مقامات پر انسانوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑنے کا پیغام دیا ہے۔ رب کائنات نے جمیع انسانوں کو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی ترغیب دلائی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہاں غور کریں تو رب کائنات نے دو تاکیدیں وارد کی ہیں، لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، دو تاکیدیں لا کر مالک کائنات خطاب کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا انسانوں اگر اس کائنات میں کسی ذات کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہو، اگر اس کائنات میں کسی ہستی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، اگر کسی ہستی کی رہنمائی لینا چاہتے ہو، تو اے جمیع انسانوں تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، تمہارا تعلق کسی بھی ریاست سے ہو، تمہارا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، آؤ سیرت محمد مصطفیٰ سے جڑتے جاؤ۔ جو سیرت مصطفیٰ سے جڑ جائے گا یہاں بھی کامیابی پائے گا اور کل یوم قیامت بھی کامیابی اس کے قدم چھوڑے گی۔ پھر سامعین، اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جو شے بھی تمہیں اللہ کا رسول عطا کرے وہ لے لو، جو شے بھی اللہ کا رسول تمہیں عطا کرے وہ بولیں گے لے لو، اور جس شے سے اللہ کا رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں میرے اللہ نے صیغۂ امر میں خطاب کیا اور جبھی انسانوں کو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی ترغیب دلائی۔ پھر سامعین محترم، مالک کائنات سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ محبت قائم کرنا چاہتے ہو، اگر اس کی آواز اور بڑھ سکتی ہے، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ محبت قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ رشتہ رضا قائم کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی محبت کا تعلق پختہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آؤ اتباع محمد مصطفیٰ کی کرو، تم اتباع میرے مصطفیٰ کی کرتے جاؤ گے، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ پھر مالک کائنات سورۃ النساء میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرے اللہ نے فرمایا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی کر رہا ہے یا قیامت تک کرے گا، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو سامعین محترم، وقت بچا کے آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 20 آیات کریمہ ہیں جن میں رب کائنات نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے اللہ کا یہ پیغام پا لیا تھا،
آقا تاجدار کائنات کے صحابہ نے قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام پا لیا تھا. یہی سبب ہے کہ میرے محبوب کا ہر صحابی ہر لمحہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا نظر آتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت عمر فاروق کی زندگی کو پڑھیں، حضرت عثمان غنی کو پڑھیں، حضرت مولا علی شیر خدا کو پڑھیں اور جمیع صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. میرے حضور کے صحابہ ہر لمحہ سیرت مصطفیٰ میں مقام فنائیت پہ نظر آتے ہیں. یہ نقطہ سمجھانے کے لیے میں صرف ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ سامعین محترم، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ سے چلے مکہ المکرمہ کی طرف عمرہ شریف کا ارادہ لے کر. جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کفار نے میرے حضور کا قافلہ روک دیا، مذاکرات ہونے لگے. پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کے مکہ میں بھیجا، اور کفار نے اپنا سفیر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کم و بیش 3 دن یہ مذاکرات چلتے رہے. آخر معاہدہ طے پا گیا کہ مسلمانوں کے نبی اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ، اگلے سال آئیں گے تو عمرہ کی اجازت ہوگی. جب یہ معاہدہ لکھا گیا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں تھے. سامنے اللہ کا گھر تھا. کفار حضرت عثمان غنی سے بول کے کہتے ہیں، اے عثمان غنی، خونی رشتہ کے اعتبار سے تو آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ مکہ داخل ہو چکے، آپ کے نبی تو اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، لیکن آپ کو اجازت دیتے ہیں آگے بڑھیں اور عمرہ کر کے جائیں. اب ملک وال کی سرزمین پہ رہنے والوں، مجھے سوچ کے بتائیں، عمرہ شریف کرنا کیا اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اور مناسک عمرہ پہ غور کریں. حجر اسود کے بوسے لینا اللہ کی، اونچا بولیں گے، عبادت ہے. طواف کعبہ کرنا اللہ کی عبادت ہے. مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا اللہ کی عبادت ہے. سعی صفا اور مروہ کرنا اللہ کی عبادت ہے. اور یہ وہ حرم مکہ ہے جہاں پہ 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. تو اب سوچئے گا اور عقل سے سوچ کے جواب دیں، کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ عقل کہتی ہے کہ عثمان غنی اللہ کی عبادت ہے، آگے بڑھیں اور اللہ کی عبادت کر کے جائیں، طواف کعبہ کر کے جائیں، کعبۃ اللہ کے بوسے لے کے جائیں. عقل کا مفتی بول کے کہتا ہے، اے عثمان، سامنے کعبہ ہے، دوڑیں اور کعبہ کو چوم کے پلٹیں. لیکن عشق کا مفتی کہتا ہے، عثمان، اگر یہ کعبہ ہے تو وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. عشق کا مفتی کہتا ہے، اے عثمان غنی، یہ کعبہ تو نمازوں کا کعبہ ہے، یہ کعبہ تو شریعت کا کعبہ ہے، اور وہ کعبہ اس کعبہ کا بھی کعبہ ہے. حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو چھلکے. آپ کفار کو خطاب کرتے ہیں،
ارے کافرو، تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا تھا۔ واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ۔ حضرت عثمان غنی کفار سے کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، عثمان اس وقت تک کعبہ کا طواف نہ کرے گا جب تک پہلے میرے محمد مصطفیٰ کعبہ کا طواف نہ کر لے۔ حضرت عثمان غنی نے ایمان کی روح سمجھا دی۔ حضرت عثمان غنی نے سیرت الرسول میں فنائیت کا رنگ دکھا دیا، اور حضرت عثمان غنی یہ پیغام دے رہے تھے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور حضرت خواجہ فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ ساول دی نگری تو کعبہ نثارے، ساول دی نگری تو کعبہ نثارے، کعبے دا کعبہ تے خود میں ڈجارے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے پیغام نصیب ہوتا ہے کہ ایمان سیرت مصطفیٰ میں فنائیت کا نام ہے، ایمان اتباع مصطفیٰ کا نام ہے، اور ایمان اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ پھر سامعین محترم، جب قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نقطہ سمجھ گئے، آج کے دور کا سائنس پڑھنے والا جوان سوال کرے گا کہ کیا آج کے دور میں آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ قابل عمل ہے اور کیسے ہے؟ تو سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ علی نے عصر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کم و بیش 11 سے 12 جلدوں پر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب تصنیف فرمائی۔ یہ کتاب سیرت الرسول حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ علی نے کم و بیش 11 سے 12 جلدوں پہ تصنیف فرمائی، اور اس کتاب کی انفرادیت یہ ہے کہ پہلی 2 جلدیں فقط مقدمہ سیرت الرسول لکھی گئی، اور ان پہلی 2 جلدوں میں عصر حاضر کے جوانوں کو، سائنس پڑھنے والے بیٹوں اور بیٹیوں کو سیرت الرسول کے مطالعہ کی مختلف جہات بیان کی۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب میں بیان کر دیا کہ آج کے سائنسی دور میں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی اور دستوری اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاستی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور سائنسی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافتی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصری اور بین الاقوامی اہمیت کیا ہے۔ گویا دیکھتے چلے جائیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ علی کی یہ کتاب سیرت الرسول ایک ایسی شہرہ آفاق تصنیف ہے جس کا مطالعہ کرتے جائیں، مطالعہ کرنے والا چاہے کوئی سائنسدان ہو، مطالعہ کرنے والا چاہے کوئی تاریخ دان ہو، مطالعہ کرنے والا چاہے کوئی محقق ہو، اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو، اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ سے یہ رنگ
سمجھ جائے گا کہ انسان کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، میرے مصطفیٰ کی سیرت ہر انسان کی رہنمائی کے لیے آج کے سائنسی دور میں بھی کافی ہے اور شافی ہے۔ لہذا باہر بک سٹال پر یہ کتاب موجود ہوگی۔ علماء اور محققین بالخصوص کوشش کریں کہ یہ کتاب اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور اگر یہ کتابیں کم ہوں تو آپ اپنا آرڈر لکھوائیں تو تحریکی احباب آپ تک کتاب پہنچائیں گے۔ سامعین محترم، جب یہ نقطہ سمجھ گئے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ آج کے دور کے سارے تقاضے پورے کر رہی ہے، اب میرے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو بالخصوص سائنس سے متاثر ہیں وہ توجہ کریں گے کہ سائنس کو ترقی کی راہیں دینے والی ذات کا نام محمد مصطفیٰ۔ آقا تاجدار کائنات کی بعثت سے پہلے سائنس کو ترقی کا پہلا قدم بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ تاریخ آپ جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ حضور تاجدار کائنات کی تشریف آوری سے پہلے روئے زمین پہ جہالت تھی، ظلمت تھی، اندھیرا تھا۔ پیارے مصطفیٰ تشریف لائے، میرے مصطفیٰ نے اس جہالت کو علم سے بدلا، میرے مصطفیٰ نے ظلمت کو نور سے بدلا، لڑائی جھگڑے اور فسادات کو میرے مصطفیٰ نے امن سے بدلا۔ اور آج کے دور کی جتنی سائنسی ترقی نظر آ رہی ہے، بالخصوص آئیے سب سے پہلے مکینیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھیں، اور آج یہ موٹر گاڑیوں کی صورت میں جتنی ترقی ہے، آغاز میں انسان نے پیدل سفر کیا، پھر سائیکل، پھر موٹر سائیکل، پھر گاڑیاں، پھر ہوائی جہاز، اور آج خلائی شٹل تک کا دور آ گیا۔ اس ساری کی ساری سائنسی ترقی کے پیچھے جو قانون ہے اسے قانون حرکت کہتے ہیں۔ کون سا قانون؟ قانون حرکت، لا آف موشن۔ اور ہمارے سائنس پڑھنے والے جوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ لا آف موشن کا دریافت کرنے والا نیوٹن ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ جملہ درست نہیں۔ اس کائنات ارضی میں لا آف موشن پڑھانے والی سب سے پہلی ذات ذات محمد مصطفیٰ۔ حدیث پاک دے رہا، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل اس حدیث مبارکہ کو مسند میں لائے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی صحبت میں ہوتے اور تاجدار کائنات ہمیں پڑھایا کرتے، تاجدار کائنات کی صحبت سے جدا ہوتے ہوئے اور رخصت ہونے سے پہلے سونے آقا نے ہمیں یہ قانون پڑھا دیا تھا۔ وہ قانون کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ نے ہمیں یہ قانون پڑھا دیا کہ ایک پرندہ ہوا میں اور فضا میں کس قانون کے تحت اڑتا ہے اور کس قانون کے تحت ہوا میں حرکت کرتا ہے۔ سونے مصطفیٰ نے یہ قانون حرکت بھی ہمیں پڑھا دیا تھا۔
صحابہ کہتے ہیں کہ آقا نے یہ قانون حرکت ہمیں بولیں گے پڑھا دیا تھا. تو سامعین اس دنیا کے نیوٹن کو تو قانون حرکت کی خبر بعد میں پہنچی، لیکن تاجدار کائنات سونے محمد مصطفیٰ 1400 سال پہلے اس کائنات میں اپنے صحابہ کو قانون حرکت عطا کر چکے تھے اور صحابہ کو پڑھا چکے تھے. اس سے آگے غور کریں. آج یہ جتنی ترقی آپ کے سامنے ہے اس کو سامنے رکھیں اور محبوب کی حدیث مبارکہ کو سنیں. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ملک وال میں رہنے والے کس کس گاڑی کا سفر کریں گے. اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم المستدرک ملا ہے اور حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میرے آقا صحابہ سے کلام کرتے اور حضور نے فرمایا سیکون فی آخر امتی رجال یرکبون المیاسر. میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں، میری امت کے آخری دور میں میرے امتی نرم و نازک سیٹوں والی گاڑیوں پہ بیٹھ کے سفر کریں گے. اور آقا صاحب فرماتے یبدلون العظام بالسروج. میرے حضور نے فرمایا کیا میرے صحابہ تم تو سفر کرتے ہو گوشت اور پوست کی سواریوں پر، تم سفر کرتے ہو گھوڑوں پر، گدوں پر یا اونٹوں پر. یبدلون العظام بالسروج. قرب قیامت میں میرے امتی گوشت پوست کی سواریوں کو چھوڑ دیں گے، اونٹوں کا سفر چھوڑ دیں گے، گھوڑوں کا سفر چھوڑ دیں گے، اور کوئی میرا امتی سفر کر رہا ہوگا کرولا پہ بیٹھ کر، کوئی سفر کر رہا ہوگا ہونڈا سیوکس پہ بیٹھ کر، کوئی سفر کر رہا ہوگا لیموزین پہ بیٹھ کر. گویا تاجدار کائنات کے کلمات یبدلون العظام بالسروج. میرے امتی سواریوں کو بدل کر نرم و نازک زینوں پہ بیٹھ کے لمبا لمبا سفر کریں گے. آقا کے چاہنے والوں اور حضور سے محبت کرنے والوں غور تو کریں، اس وقت ابھی گاڑیاں ایجاد نہ ہوئی تھی اور میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو قانون بھی پڑھا رہے تھے اور قانون حرکت پڑھا کے خبر بھی دے رہے تھے کہ اسی قانون سے جہاں جہاں تک ترقی پہنچے گی. اس سے آگے غور کریں. آج آپ کے ہاتھوں میں ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے. آقا علیہ السلام نے آپ کے موبائل اور ٹیلی فون کی خبر بھی 1400 سال پہلے دے دی تھی. اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اور امام ترمذی جامع ترمذی میں لائے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ. میرے آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی حتی تکلم السماء الانس. آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک جانور اور درندے انسانوں سے کلام نہ کر لیں. اب غور کریں، کیا درندے جانور چوپائے ان کی بولی اور انسانوں کی بولی ایک ہے؟ بولیں گے نہیں. تو پھر آقا نے کیوں فرمایا کہ چوپائے اور درندے انسانوں سے کلام کریں گے؟ یہ اشارہ میرے مصطفیٰ دے رہے تھے کہ ترقی یہاں تک ہوگی کہ جاسوسی کے لیے
اور تفتیش کے لیے جانوروں کو استعمال کیا جائے گا، اور آج تفتیش کے لیے اور جاسوسی کے لیے کتوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے بتا گئے، اس سے آگے حضور نے فرمایا وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ صَوْتِهِ، اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک ایک کوڑا اور ایک چابک انسان سے کلام نہ کرے۔ اب غور کرے بھائی، کیا کوڑا بھی انسانوں سے باتیں کرتا ہے؟ ذہن قبول نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام یہ خبر دے رہے تھے آپ کے ٹیلی فون کی ایجاد کی۔ آج سے 20-30 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، جب ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا، آپ لوگوں نے ٹیلی فون سیٹ دیکھا ہوگا، کس کس نے دیکھا ہے؟ وہ فون سیٹ آپ اپنے ذہن میں لائیں، بیل بجتی اور ہم ریسیور اٹھاتے، اس کے ساتھ ایک تار ہوتی تھی، اس تار کی شکل اور صورت ذہن میں لائیں، وہ تار کوڑا نما تھی، اور آقا تاجدار کائنات نے چونکہ صحابہ کو سمجھانا تھا، صحابہ کے ہاتھوں میں کوڑے تھے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جس طرح کے کوڑے تمہارے ہاتھوں میں ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان کوڑوں کی طرح کی شے انسانوں سے کلام کرے گی۔ میرے مصطفیٰ صحابہ کو بتا رہے تھے کہ ٹیلی فون ایجاد ہوگا، اور اس سے آگے بھی دیکھیں وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ جوتے کا تسمہ بھی بندوں سے باتیں کرے گا۔ جوتے کا تسمہ، اب جوتے کے تسمے نے کیا کلام کرنا ہے؟ یہ اشارہ آج کی نوجوان نسل کے ہاتھوں میں جو ہیڈ فونز ہیں اس طرف تھا کہ موبائل ایجاد ہوگا، اس کے ساتھ یہ جوان ہیڈ فون لگائیں گے، اس کی تاریں اس طرح ہوگی جس طرح جوتے کا تسمہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ 1400 سال پہلے بیٹھ کر آپ کے ٹیلی فون کی ایجاد کی خبر دے گئے، اور اس سے آگے بھی غور کریں، میرے آقا نے فرمایا ایسی چیزیں ایجاد ہوگی وَتُخْبِرُ فَخِذُوهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلَهُ بَعْدَهُ، کہ جب انسان گھر پلٹے گا، واپس لوٹے گا، وہ گھر کی اشیاء اسے بول بول کے بتائیں گی کہ تیرے گھر والے تیرے پیچھے کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ میرے آقا بتا رہے تھے کہ سی سی ٹی وی کیمراز ایجاد ہو جائیں گے۔ ہمارے محترم سجاد صاحب ہر کسی کو کہتے ہیں کہ مجھ سے کیمرے لگوا لیں۔ آقا تاجدار کائنات 1400 سال پہلے بتا رہے تھے کہ سی سی ٹی وی کیمراز ایجاد ہوں گے، آپ گھروں میں لگائیں گے، دکانوں میں لگائیں گے، آپ گھر نہیں ہوں گے، واپس پلٹ کے آئیں گے، اور وہ آلات آپ کو بول بول کے بتائیں گے کہ تمہارے گھر میں تمہارے بعد کیا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں، کیا سی سی ٹی وی کیمراز آپ کے گھروں میں لگ چکے ہیں؟ دکانوں میں لگ چکے ہیں؟ مارکیٹوں میں لگ چکے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو پھر صدقے جاؤ تاجدار کائنات کے امتی ہونے پر، واری جائیں تاجدار کائنات کی نسبت پر کہ وہ سونے مصطفیٰ ہمیں 1400 سال پہلے سائنس کی بھی خبریں عطا کر گئے، اور سائنس کیا کیا کرے گی یہ بھی سب کچھ بتا کے گئے۔ سامعین، چونکہ وقت کم ہے، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، اور سائنس ترقی کرتی کرتی جب بھی نقطہ کمال پہ پہنچے، سائنس ترقی کی منزلوں میں جب کمال پہ پہنچے گی، سائنسدان اور سائنس جب نظریں اٹھا کے دیکھے گی تو سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ۔ تو لہذا میرے بیٹے اور بیٹیاں، اگر اس اعتبار سے مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں،
اور جاننا چاہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنسی اعتبار سے کیا کیا رہنمائی فرمائی، تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی کی اس کتاب کا مطالعہ کریں، اسلام اور جدید سائنس، اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز، اس کے ساتھ کریشن آف دا ورلڈ کو پڑھیں، پھر کریشن آف دی مین کو پڑھیں، اور دیگر درجنوں کتب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے سائنسی اعتبار سے ہیں، ان کتب کا مطالعہ کریں اور یہ جان لیں کہ اس کائنات کو رہنمائی دینے والی ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اس سے آگے غور کریں، گفتگو کے آخری حصے میں آتی ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے مطالعہ کی درجنوں جہات ہیں، لیکن آئیں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کی پہلو اپنے سامنے رکھیں۔ ہم سارے کے سارے آقا کے امتی بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور اس ملک میں 98% سے زائد مسلمان بستے ہیں، لیکن سامعین محترم ملک و ملت پہ نگاہ ڈالیں، ظاہراً معاشرہ مسلمانوں کا ہے، اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دعوے عشق مصطفیٰ کے، نعرے محبت مصطفیٰ کے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ معاشرے پہ نگاہ ڈالیں، مسلمانوں کے معاشرے میں جھوٹ کا بازار گرم ہے، بددیانتی ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، دوسروں کے حقوق کا چھینا جانا ہے، اور اس ضلع میں بطور خاص قتل و غارت گری کی فضا عام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے آپ کی اسی تحصیل میں 2 جوانوں کو قتل کر دیا گیا، اور پرسوں میں چکوال تھا، وہاں پہ دوستوں نے بتایا کہ کوئی ایک دوست درزی کے پاس گیا کپڑے لے کر سلائی کے لیے، درزی بیچارے نے کہہ دیا کہ میرے پاس اب وقت نہیں زیادہ کپڑے لینے کا، سلائی نہیں کر سکتا۔ اس ظالم نے موقع پر درزی کو فائر مار کے قتل کر دیا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کا اور اللہ کے رسول کا پیغام ہم کیوں قبول نہیں کرتے؟ مالک کائنات نے تو قرآن میں فرما دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ میرے اللہ نے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، کل یوم قیامت جب رب کی بارگاہ میں اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو لکھا ہوگا کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل یوم قیامت مالک کائنات جس کیس کا سب سے پہلے فیصلہ سنائے گا وہ قتل کا کیس ہوگا۔ رب کائنات قاتل کو سیدھا جہنم میں ڈالے گا۔ پھر سامعین محترم، پیارے آقا علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ طواف کعبہ کرتے کرتے میرے حضور رک گئے۔ آقا علیہ السلام کعبۃ اللہ سے خطاب کرتے ہیں،
اے کعبۃ اللہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، اے کعبۃ اللہ تیری خوشبو بڑی عمدہ ہے، تیری شان بھی اعلیٰ، تیرا مقام بھی اعلیٰ، لیکن اے کعبۃ اللہ تو سن لے، اللہ کی نگاہ میں ایک بندہ مومن کی عزت و آبرو اور مال و جان کا مقام اے کعبۃ اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اے کعبۃ اللہ، اللہ کی نگاہ میں ایک بندہ مومن کے مال، اس کی عزت و آبرو اور اس کی جان کا مقام اے کعبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ اور ہم ایسے مسلمان ہو گئے کہ دوسروں کا مال لوٹ کر، عزتیں لوٹ کر اور خون بہا کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں کہ گناہ بخشے جائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، رب کائنات ایسے شخص کے گناہ معاف نہیں کرتا جو دوسرے کا خون بہا کے کعبۃ اللہ کا طواف کرے۔ مالک کائنات دوسروں کا مال لوٹ کر، عزت و آبرو لوٹ کر اور خون بہا کے طواف کعبہ کرنے والے کا نہ طواف قبول کرتا ہے نہ نماز قبول کرتا ہے۔ پھر سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں ہمارے جوان بیٹوں اور بیٹیوں میں خودکشی بڑھتی جا رہی ہے۔ والدین کے ساتھ ہلکی سی ناراضگی ہوئی، طلب کلامی ہوئی، بچوں نے معاذ اللہ ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور اپنی جان کو ضائع کر دیا۔ اور اس دور میں والدین اولادوں سے ڈر رہے ہیں کہ اگر اولاد کی بات نہ مانی تو آگے سے اولادیں جواب دیتی ہے کہ پھر میرا منہ ویکھیا نہیں موئے گا۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ یہ کچھ ہمیں بتایا؟ ہم کہاں کھڑے؟ مالک کائنات تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور جس معاملے میں تضاد ہے، لڑائی ہے، فساد ہے اور پریشانی ہے، وہ معاملہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بکم رحیمہ، وہ ایسا رحیم ہے کہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال لے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے من قتل نفسہ بحدیدہ فحدیدتہ فی یدہ۔ آقا نے فرمایا جس نے کسی لوہے کے ہتھیار کے ذریعے اپنی جان کو ضائع کیا، تلوار کے ذریعے، چھری کے ذریعے یا بندوق کے ذریعے، آقا نے فرمایا اس خودکشی کرنے والے کو رب کائنات سیدھا جہنم میں پھینکے گا۔ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ خودکشی کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا، فیہا ابدا۔ آقا نے فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور رب کائنات خودکشی کرنے والے کو جہنم کی آگ میں ڈال کر پھر اسے زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھوں میں وہی ہتھیار دیا جائے گا۔ رب فرمائے گا اب پھر اسی ہتھیار سے اپنے آپ پہ وار کر، ہے جہنم کی آگ میں، اللہ پھر اسے مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر مارے گا۔ اب سامعین غور کریں، جہنم کی آگ اور عذاب ہی برداشت نہیں ہوتا، میرا مالک جہنم میں ڈال کے پھر بار بار اسے مارے گا اور زندہ کرے گا۔
नौजवान बेटे और बेटियां होश के ना खुल रहे। फिर सामीन मोहतरम, आइए इख्तिताम पे देखें, हम मुसलमान, हम रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना भूल गए, बहन और भाइयों के हुकूक अदा करना भूल गए। छोटी छोटी बात पर रिश्तेदारों में नाराजगियां होती हैं, और हल्की सी बात पे नाराजगी हुई, उठ के चले गए, और नाराजगी इतनी बढ़ गई यहां तक जुमले सुनने को मिलते हैं कि मैं मर भी गया तो मेरी बहन और मेरे बुए से नहीं चलन देना। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। जबकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नह कातिउर राहिम। मेरे आका ने फरमाया जो रिश्तों को काटता है और जो खानदान में नाराजगियां पैदा करता है वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इंसान का एहतराम सिखाया है। हम तो मुसलमान का एहतराम नहीं करते, रिश्तेदारों का एहतराम नहीं करते, मेरे आका ने इंसानों का एहतराम सिखाया। सहाबा बयान करते हैं कि हम हुजूर के साथ थे, एक जनाजा आ गया, आका अलैहिस्सलाम उस जनाजा के एहतराम में खड़े हो गए। सहाबा अर्ज करते सोने आका ये जनाजा तो एक यहूदी का है, ये जनाजा एक यहूदी का है। मेरे आका फरमाते हैं क्या वो इंसान नहीं था? आका अलैहिस्सलाम यहूदी के जनाजा के एहतराम में खड़े हो गए। और आज हमारे मुआशरों का हाल क्या बन चुका, एक ही मोहल्ले में हम रहते हैं, एक घर में फौतगी हो जाए और दूसरे घर में शादी का फंक्शन हो तो वो शादी वाले उस फौतगी का हया नहीं करते, नाच गाने और बेहयाई उनकी जारी रहती है। जबकि इसी मुआशरे में इंसानी अकदार आज से 20-30 साल पहले हम लोगों ने खुद देखी है कि अगर मोहल्ले में फौतगी हो जाती तो पूरे मोहल्ले में खाना नहीं पकता था उनके गम में। क्या जब माहौल देखा है? हमें दादी जी अम्मी जी कहते थे उन्होंने घर फौतगी हो गई, हांडी नहीं पकानी, धुआं निकलेगा तो की कहेंगे। क्या आज हमारे ज़मीर इतना मुर्दे हो गए कि एक घर में मैयत पड़ी है और दूसरे घर में नाच और गाना चल रहा है? फिर शादी की रसूमात इतनी गैर शरई हो गई कि लड़कों और लड़कियों का डांस चलता है सारी सारी रात। अब तो सड़कों पर गाने चलाए जाते हैं मेहंदी के नाम पर। और हमारे जिले का तो यह हाल हो चुका, रमजान से पहले कमों में 2-3 हफ्ते हाल ये था कि सारी सारी रात बेहयाई, गाने, कल्चर और ये सारी गंदगी शादियों के नाम पे यहां पे जारी थी। हम एक तरफ शैतान को भी राजी रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ रहमान को भी राजी रखना चाहते हैं। खुदारा हुजूर का कलमा पढ़ने वालों जान लो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं कि शैतान भी राजी रहे और रहमान भी राजी रहे। आए अपने अहवाल को बदले। और आखिरी हदीस पाक देने लगा कि आका अलैहिस्सलाम ने तो दुश्मनों को भी माफ किया, आका अलैहिस्सलाम ने तो जान लेवा हमला करने वालों को भी माफ किया। सामीन तस्वुरात में देखें कि सोने आका ताजदार कायनात ताइफ की वादियों में है। आका अलैहिस्सलाम ताइफ वालों को दावत तौहीद देने गए। इधर मक्का वालों ने हुजूर को दिन रात सताया।
آقا تاجدار کائنات نے نبوت کا اعلان کیا، کافروں نے درجنوں بار حضور کو شہید کرنے کے لیے قاتلانہ حملے کیے، مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے میرے مصطفیٰ نے طائف کا سفر کیا کہ شاید طائف والوں کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ آقا تاجدار کائنات اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر اور اللہ کی توحید کا پیغام لے کے طائف میں پہنچے۔ طائف والوں نے میرے حضور پہ پتھر برسائے، طائف والوں نے آقا تاجدار کائنات پہ پتھر برسائے۔ انہوں نے اوباش لونڈوں کو پتھر دے کے معاذ حضور کے پیچھے لگا دیا۔ اب کائنات کا والی سید الانبیاء میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے جا رہے ہیں اور وہ طائف کے لونڈے حضور پہ پتھر برسا رہے ہیں۔ آقا تاجدار کائنات کا جسم اقدس لہو لہان ہو گئے، میرے آقا کا خون مبارک حضور کے نالین مبارک تک آ گیا۔ فرشتے میرے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ سونے آقا ہم سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، پیارے آقا آپ اجازت دیں ہم طائف کی بستی کو تباہ و برباد کر دیں، طائف والوں کا نام و نشان مٹا دیں، صدقے جائیں حضور تاجدار کائنات کے حوصلے پر، صدقے جائیں حضور تاجدار کائنات کے برداشت پر۔ میرے آقا ان فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں میرے اللہ نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور پھر سامعین محترم میرے آقا اپنے صحابہ کو آ کے یہ واقعہ سناتے ہیں، حدیث کی کتب اٹھائے، میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو بتاتے ہیں کہ طائف میں کیا ہوا، اور یہ واقعہ میرے آقا صحابہ کو بتا رہے تھے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میرے آقا صحابہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا ایک نبی ہے، وہ ایک وادی میں اللہ کا پیغام لے کے پہنچا، اس بستی والوں نے اللہ کے اس نبی پہ پتھر برسائے، اس نبی کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا۔ صحابہ آقا تاجدار کائنات کے رکت دیکھ کر صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر بد دعا کیوں نہ کی گئی، اس بستی والوں کو تباہ و برباد کیوں نہ کیا گیا؟ تو تاجدار کائنات کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے، اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مولا یہ مجھے ابھی تک نہیں پہچانتے، مولا یہ ابھی تک مجھے نہیں پہچانتے۔ ہمارے آقا تاجدار کائنات سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان دشمنوں کو بھی معاف کریں، ان دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور ہم حضور کے امتی ہو کر سگے بھائی کو معاف نہ کریں، بہنیں بھائیوں کو معاف نہ کریں، رشتہ داروں کے قریب نہ ہو، تو سامعین محترم پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ کیا ہم نے محبوب کا کلمہ پڑھنے کا حق ادا کیا؟ آج کا درس عرفان القرآن میں آنے والوں اور اس درس عرفان القرآن سے اپنے قلوب کو معطر کرنے والوں آئیں تاجدار کائنات کے ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ رسول کے ان احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے آئیں
رب رسول کو گواہ بنا کے یہ نیت اور ارادہ کر کے اٹھے کہ اگر کسی کی میرے دل میں نفرت تھی، ناراضگی تھی، آئیں رب رسول کو گواہ بنا کے کہیں میں دل کو صاف کرتا ہوں اور اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں۔ کیا دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ادھر مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بتائیں، کیا دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ آج خاندانوں کی لڑائیاں ختم ہونی چاہیے، اور ادھر خواتین تشریف فرما ہے، ادھر نند اور دیرانی کی لڑائی، جٹھانی کی لڑائی، ساس بہو کی لڑائی، ہمارے خاندان آپس میں لڑائیوں کا شکار ہو چکے۔ آئیں حضور کو گواہ بنا کے کہیں سونے آقا آپ کا پیغام آ گیا ہے اور ہم آج ناراضگیاں مٹا کے اٹھیں گے۔ پھر سامعین، اگر اپنی نسلوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص وہ والدین جو اولادوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہو چکے ہیں، ان والدین کو دعوت دینے لگا۔ وہ والدین جو اولادوں کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں، آئیں آنے والے اشرائے اعتکاف میں اپنی نسلوں کو اور اپنی جوان اولادوں کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت میں شہر اعتکاف میں بھیجیں۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات جو آپ سماعت کر رہے ہیں یہ ہم تک پہنچی ہیں حضور شیخ الاسلام کے ذریعے، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس مادیت کے دور میں اور فتنہ اور فساد کے دور میں صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اس قوم کو پھر سے امن کی راہ دکھائی جائے، اس قوم کو پھر سے سیرت مصطفیٰ کی راہ دکھائی جائے، اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، آشتی کا گہوارہ بنایا جائے۔ لہذا وہ والدین جن کی اولادیں بگڑ چکی، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آخری 10 دن شہر اعتکاف جو مکہ اور مدینہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماعی اعتکاف ہے، حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو شہر اعتکاف میں بھیجیں۔ جب جا رہے ہوں گے زندگی کا رنگ اور ہوگا، واپس پلٹ کے آئیں گے تو زندگی کا حال بدل چکا ہوگا۔ ہم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں جوانوں کو وہاں پہ جا کے بدلتے دیکھا ہے۔ ہم بھی بگڑے ہوئے تھے، ہم بھی بگڑے ہوئے تھے، لیکن اسی مرد کلندر کی صحبت نے ہمیں آقا تاجدار کائنات کی دیوانگی تک پہنچا دیا۔ اسی قائد کی صحبت نے، جو قائد اس شہر اعتکاف میں عشق الہی کے جام بھر بھر کے پلاتا ہے، جو قائد اس شہر اعتکاف میں عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پلاتا ہے۔ آئیں قریب تو آ کے دیکھیں اور اس قائد سے کبھی عشق مصطفیٰ اور کبھی عشق الہی کے جام تو پی کے دیکھیں۔ پھر سامعین محترم، مسلسل 5 دن آپ نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کے شاگردوں کو سنائے۔ بتائیں کیا کوئی علمی فائدہ ہوا؟ تربیتی فائدہ ہوا؟ تو سامعین محترم، مسلسل 5 دن آپ نے مرد کلندر حضور شیخ الاسلام کے شاگردوں کو سنائے، ایمان کو تازہ کیا۔ اب انشاءاللہ تعالی کل کا آنے والا دن جس ہستی کے شاگردوں کو آپ 5 دن سنتے رہے ہیں، کل مرد کلندر حضور شیخ الاسلام مجدد آدر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کل خطاب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہوگا۔
آپ جتنے احباب بھی آج تک آتے رہے ہیں، کل کوشش کریں حضور شیخ الاسلام کے خطاب کا پیغام ہر کسی تک پہنچائیں، اور ہر ساتھی، ادھر ماں بہن اور بیٹی، ادھر مرد حضرات، ہر کوئی کل اپنے ساتھ کم از کم ایک دوست کو لے کے آئے۔ انشاءاللہ سامعین، اختتام کر رہا ہوں۔ سیرت الرسول کی عظیم تصنیف اور کتاب کا تعارف پہلے میں نے کروایا، جو کم و بیش 11 جلدوں پر ہے۔ ہر کسی کے لیے وہ کتاب خریدنا ممکن نہیں ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی یہ ایک عظیم کتاب ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاکہ۔ اور یہ کتاب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی نے UN، امریکہ، ڈنمارک، کینیڈا اور وہ عالم کفر جو معاذ اللہ تاجدار کائنات کی ناموس پہ خاکے بنا کے حملے کرتے تھے، ان کو میرے حضور شیخ الاسلام نے یہ علمی جواب دیا تھا۔ انگلش میں یہ کتاب لکھی گئی اور حضور شیخ الاسلام نے ان ظالموں کو جواب دیا کہ ارے بدبختو، جس نبی کی ناموس پر تم خاکے بنا کے حملے کرتے ہو، اس نبی کی سیرت کا اصل خاکہ پڑھو۔ وہی نبی محمد مصطفیٰ ہیں جنہوں نے تمہیں بھی جینے کا شعور دیا ہے۔ لہذا یہ کتاب ہر ساتھی کم از کم اپنے ساتھ ضرور لے کر جائے۔ پھر سامعین محترم، ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں جتنے احباب بھی آپ تشریف لاتے رہے، جتنے احباب بھی مسلسل آپ تشریف لاتے رہے، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ تشریف لانے والے بالخصوص سادات کرام جناب محترم پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب سانہ شریف سے پورے قافلہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ جناب محترم سید یوسف حسین شاہ صاحب ملکوال سے اپنے ایک الگ قافلہ لا رہے ہیں۔ جناب محترم حضرت علامہ عطا اللہ طاہر صاحب چوٹ دھیرا سے اپنے قافلہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب محترم حاجی عبد الرشید صاحب، جناب محترم ماسٹر اعجاز صاحب چک نمبر 7 آہیرہ والا سے ایک پورے قافلہ کے ساتھ آپ تشریف لائے۔ جناب محترم توقیر حیات گوندر صاحب فرزند بادشاہ پور، جناب محترم کامران حیدر صاحب بادشاہ پور سے پورا قافلے کے ساتھ آئے۔ جناب محترم عبد الغفور کوڑا صاحب، ہمارے بھائی محترم ساجد محمود کوڑا صاحب کے والد محترم، ساجد بھائی کی جگہ ان کے والد محترم آتے رہے۔ محترم عاطف کوڑا صاحب، رضوان علی انصاری صاحب، الحیات ٹاؤن سے 4 گاڑیوں کا قافلہ آتا رہا ہے۔ جناب محترم ڈاکٹر ممتاز صاحب صابری محلہ سے پورا قافلہ لے کر، جناب محترم علامہ شیر محمد فاروقی صاحب اور محترم عارف فاروقی صاحب بلوال سے پورا قافلہ لے کے تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چک سیدہ سے اور دیگر جو مقامات ہیں گرد و نواح سے جو احباب تشریف لا رہے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین محترم، آخر میں اس پیغام کے ساتھ اختتام کر رہے ہیں کہ آپ نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شاگردوں کو سنا، جو بڑی تیاری کے ساتھ اپنا مضمون اور اپنا موضوع آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ مرکز منہاج القرآن، کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز، جہاں پہ حضور شیخ الاسلام کے ان شاگردوں کو تراشا جاتا ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے، اب وہ منہاج یونیورسٹی
اور کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کی برانچ اللہ اور اس کے کرم سے آپ کی تحصیل ملکوال میں بھی آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ حضور شیخ الاسلام کے شاگردوں کو سن کے فخر کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ اس دور میں بھی کوئی تو ایسا ادارہ ہے جہاں سے دونوں علوم کے ساتھ مزین ہو کر اور لیس ہو کر ہمارے جوان باہر فیلڈ میں آتے ہیں، جہاں پہ علوم قدیم، تحفیظ، شریعہ اور درس نظامی بھی کرائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹر، بی ایس آنرز، ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کروائی جاتی ہے۔ الحمدللہ ڈاکومنٹیشن مکمل ہو چکی، رجسٹریشن مکمل ہو چکی، منہاج یونیورسٹی کے ساتھ باقاعدہ الحاق فائنل ہو چکا، اور یہاں سے بادشاہ پور سے آگے ہریا جائیں، راستے میں کرتوال کا مقام آتا ہے، وہاں پر ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جناب محترم محمد عمر حیات جاڑا صاحب نے مین روڈ پر 2 کنال جگہ مختص کر دی ہے۔ اس کا افتتاحی پروگرام رمضان المبارک سے 2 دن پہلے ہو چکا۔ وہاں پر انشاءاللہ تعالی کمیونٹی ہال بھی بنے گا، جہاں پہ غریب غربا اور متوسط طبقہ کے لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی بھی کر سکیں گے، کیونکہ میرج ہال افورڈ کرنا متوسط طبقے کے لیے ممکن نہیں رہا۔ اس کے اوپر ہمارے 2 اکیڈمک بلاک ہوں گے، ایک شریعہ کے لیے، ایک اثریہ کے لیے، پھر انشاءاللہ تعالی ہاسٹل ہوں گے۔ کم و بیش 10 کروڑ کا تخمینہ ہے ہمارے اس ساری کی ساری بلڈنگ کی تعمیر کا، جس میں سے کمیونٹی ہال پر کم و بیش 2 کروڑ سم تھنگ خرچہ آئے گا۔ اس دن افتتاحی پروگرام پر اللہ رب العزت کے کرم سے کم و بیش 60 سے 70 لاکھ کا اعلان ہو گیا تھا۔ جن ساتھیوں نے وہاں پہ حصہ ڈالا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن سامعین محترم ذہنی طور پہ تیار ہو جائے، داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ ہم نے کلاسز کا بادشاہ پور کی پہلے والی بلڈنگ میں آغاز کر دیا ہے، وہاں پر اپنے میٹرک پاس بیٹوں کو بھیجیں، اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹیوں کے لیے بھی الگ کلاسز کا آغاز انشاءاللہ تعالی اسی ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال میں کر رہے ہیں۔ لہذا وہ ادارہ آپ کا ہوگا، آپ کے لیے بنے گا، آپ کو خدمات پرووائڈ کرے گا، اس لیے آئیں سب مل کر کوشش کریں کہ دن رات اس ادارے کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے اور دعا کی جائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، مالک کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ میں